بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کا کرم، اس کا احسان، اس کا کروڑ کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے درس اور احادیث مبارکہ کے درس سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیوں کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث ہے۔ یہ سن کر دل منور ہوتا ہے، یہ سن کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بڑھ جاتی ہے کہ بروز قیامت بھی ہمارے آقا ہم گناہ گاروں کی بخشش کروا رہے ہوں گے۔ وہاں پر جب کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ ماں بیٹے کے لیے، نہ باپ بیٹے کے لیے، نہ بیٹا ماں کے لیے، نہ بیٹا باپ کے لیے، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، وہاں بھی میرے آقا اپنے غلاموں کو ڈھونڈ کر شفاعت کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے موضوع جو درس کا ہے وہ ہے بدشگونی۔ کسی شخص کو منحوس قرار دینے میں اس کی سخت دل آزاری ہے، اور اس سے تہمت درنے کا گناہ بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ روایت میں ہے، شہنشاہ نبوت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک دوزخ میں رکھے گا، دوزخیوں کے کیچڑ پیپ اور خون میں رکھے گا، کہ جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی۔ اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ گفتگو کرنے کا لب لباب یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کسی شخص کو کہہ دیتے ہیں یہ منحوس تھا، صبح میں یہاں سے گزرا، اس کا سامنا ہو گیا تو میرا کام نہیں ہو سکا۔ یہاں ایک بادشاہ کے متعلق ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی رویا میں سے ایک شخص کو بلایا، اپنے وزیر مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس کو آدمی کو بلایا تو اس کو پیش کیا۔ لوگوں نے شکایت کی تھی کہ یہ منحوس شخص ہے، جو صبح سویرے اس کی شکل دیکھ لے تو اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لہذا اسے ملک سے نکال دیا جائے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود اس پر تجربہ کروں گا، کل صبح سب سے پہلے میرے پاس اس کو لے کے آنا ہے اور میں نے اسی کو دیکھنا ہے،
دوسرا دن آتا ہے، اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا، خوابگاہ کا دروازہ کھولا تو وہی ایک آنکھ والا کالا آدمی سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ نے اس کو دیکھ کر واپس پلٹ گیا، بادشاہ نے اس کو دیکھا اور بادشاہ واپس پلٹ گیا۔ تو دربار میں جانے کے لیے جب تیار ہونے لگا تو لباس تبدیل کرنے لگا۔ قدرت خدا کی یہ ہوئی کہ جیسا ہی بادشاہ نے جوتے میں پاؤں ڈالا تو فوراً اس کے پاؤں کو بچھو نے کاٹ دیا جو جوتے کے اندر تھا۔ حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جوتے میں جب بھی پاؤں ڈالا جائے تو جوتے کو جاڑا جائے۔ اس نے سنت کے خلاف عمل کیا تو اس کو وہ نقصان پہنچا۔ لیکن کیا ہوا کہ بادشاہ کی چیخیں بلند ہوئیں، خدمتگار بھاگم بھاگا دوڑتا ہوا آیا۔ زہر کے اثر سے بادشاہ کا جو چہرہ ہے وہ سرخ ہو گیا اور محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا۔ چنانچہ چند لمحوں کے بعد وزیر خاص بھی پہنچ گئے۔ ہاتھوں ہاتھ شاہی جو طبیب ہے اس کو طلب کیا گیا، جس نے مہارت سے بادشاہ کا علاج شروع کر دیا۔ جیسے تیسے کر کے بادشاہ سلامت جو ہیں وہ درست ہو گئے۔ اب جیسے بادشاہ سلامت بستر علالت پر سے گزرتے ہوئے ٹھیک ہوئے تو اب بادشاہ صاحب دربار میں آ گئے اور ایک آنکھ والے آدمی کو طلب کیا۔ اب اس بیچارے کی خیر نہیں تھی۔ طلب جیسا کیا، کیونکہ شکایت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ آپ کو بھی اسی منحوس آدمی کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے تجربہ کیا تو اسی کی وجہ سے آپ کو بھی یہ زد پہنچی ہے۔ اب تجربہ خود بادشاہ سلامت کر چکے تھے۔ وہ شخص رو رو کر رحم کی اپیل کر رہا تھا کہ مجھے میرے وطن سے نہ نکالو۔ یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے بولنے کی اجازت طلب کی کہ بادشاہ سلامت اگر جان کی امان پاؤں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے سب سے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو کے بولیں، آپ کو کچھ کہا نہیں جائے گا۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، اس لیے یہ منحوس ٹھہرا۔ اور وزیر بھی جو تھا وہ ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ صبح صبح آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو یہ منحوس تھا تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اچھا ذرا یہ بتائیں کہ اس نے صبح صبح کس کا چہرہ دیکھا تھا؟ بادشاہ نے کہا میرا چہرہ دیکھا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت پھر یہ بتائیں کہ جیسا آپ کا چہرہ اس نے دیکھا اسی وقت سے یہ قید و مشقت میں ہے، تو زیادہ منحوس کون ہوا؟ وہ ہوا کہ جس کو ایک دم بچھو نے کاٹا تو وہ تو اپنے بستر پر آرام سے سو گیا، اپنا آرام سے لیٹ گیا، اس کی خدمت گزار اس کے ساتھ ہو گئے۔ تو وہ جو بیچارہ قید میں اندھیری کوٹھری میں چلا گیا، اس کے بعد پھر اس کو سزا یہ ہونے لگی کہ وہ وطن چھوڑ کر ملک بدر کی اس کو سزا سنائی جا رہی ہے۔ تو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ اب ان میں سے منحوس کون ہے؟ منحوس وہ ہے کہ جس کے پاؤں کو بچھو نے کاٹا تو وہ آرام سے بیٹھ گیا، اب اس کو کوئی ٹینشن نہیں، نہ بادشاہی کی ٹینشن ہے، نہ جنگوں کی ٹینشن ہے، کچھ بھی ٹینشن نہیں۔ اب وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، اس کی خدمت ہو رہی ہے، ادھر سے دبانے والے ادھر سے دبانے والے۔ وہ منحوس ہوا، یا وہ منحوس ہوا کہ جس کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے ایک شخص قید میں بھی گیا، قید میں جانے کے بعد وہاں پہ مشقت اٹھاتا رہا۔ اس کے بعد اب کیا ہوا کہ اس کو اٹھا کر ملک سے باہر نکال دیا گیا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ شخص یا آپ دونوں میں سے کون منحوس ہے؟ یہ سن کر بادشاہ جو ہے وہ لاجواب ہو گیا اور ایک آنکھ والے کالے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اعلان کیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منحوس کہا نا تو اس کو میں کوڑے لگاؤں گا، اس کو سزا دوں گا۔ اب اسی بات کو سامنے رکھ کر یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات مقدسہ اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی چیز، کوئی بھی جگہ منحوس نہیں ہوتی۔ جو کسی آدمی کو منحوس کہے گا تو وہ شریعت کے خلاف، وہ طریقت کے خلاف اور وہ دل آزاری کرنے والا، وہ گناہ کرنے والا ہے، تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے۔ شگون کی قسمیں ہیں۔ شگون کا معنی ہے فعال لینا، یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا گمان کرنا۔
اچھا سمجھنا یا برا سمجھنا، اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک برا شگون ہے اور ایک اچھا شگون ہے۔ علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں نقل کرتے ہیں، اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا جائے تو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا، یہ اس وقت ہے کہ جب کلام اچھا ہو، اگر برا ہو تو بدشگونی ہے۔ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ دے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام کو روکے۔ اچھے شگون کی مثال یہ ہے کہ کسی کام کو ہم جا رہے تھے، کسی نے پکارا یا رشید، یعنی اے ہدایت یافتہ شخص، یا کسی نے پکارا یا سعید، اے سعادت مند شخص، تو اب ہم نے خیال کیا کہ یہ اچھا نام جس نے مجھے پکارا، اچھے نام سے اس نے مجھے بلایا تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی، یا کسی بزرگ کی زیارت کی تو اسے اپنے حق میں اچھا گمان سمجھا کہ میں نے آج صبح صبح بزرگ کی زیارت کی تو انشاءاللہ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی، انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں تو کامیاب ہو جاؤں گا، امی سے دعا کروا کے جا رہا ہوں تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو یہ ہے اچھا گمان، یہ کرنے کی اجازت ہے، یہ کرنا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ بدشگونی یہ ہے کہ میں انٹرویو کے لیے نکلا یا ٹیسٹ کے لیے نکلا تو راستے میں کالی بلی آ گئی، اس نے راستہ کاٹ دیا۔ اب اس شخص نے یہ یقین کر لیا کہ اس کی نحوست کی وجہ سے اب مجھے سفر میں ضرور نقصان ہوگا، یا میں انٹرویو میں کامیاب نہیں ہوگا، یا میں ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی جہالت کی وجہ سے رواج پانے والی خرابیوں میں ایک یہ ہے کہ بدشگونی بھی ہے، جس کو بدفعلی بھی کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں اس کو طیرن اور طیارتن کہا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ طائر یعنی پرندے کو اڑا کر فعال کیا کرتے تھے، تو پرندے کے دائیں طرف اڑنے کو وہ اچھا گمان سمجھتے تھے اور بائیں طرف اڑنے کو وہ برا گمان سمجھتے تھے، یہ عرب کے لوگ۔ اور کاؤں کی کائیں کائیں کرنے کی کو یہ بدشگونی سمجھتے تھے کہ بھئی آج آپ کی جو دروازہ ہے یا آپ کی جو گھر ہے اس کی چھت پہ جو کائیں کائیں کرنے والا کوا بول گیا ہے، یا تو کوئی مہمان آنے والا ہوگا، تو یا تو پھر یہ ہے کہ کوئی نحوست ہونے والی ہے، تو یہ اس طرح بدشگونی لیتے یعنی بری فعال لیتے تھے۔ اس کے بعد مطلقاً بدشگونی کے لیے طیرن اور طیارتن کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ عرب لوگ پرندوں کے ناموں، آوازوں، رنگوں اور ان کے اڑنے کی سمتوں سے فعال لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ العیافۃ والطیرۃ والطرق من الجبت، فرمایا العیافۃ والطیرۃ والطرق من الجبت، یعنی اچھا یا برا شگون لینے کے لیے پرندہ اڑانا، بدشگونی لینا، اور ترک یعنی کنکر پھینک کر یا ریت میں لکیر کھینچ کر فال نکالنا، یہ شیطانی کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یعنی یہ فال نکالنا، یہ برا شگون لینا، بدشگونی لینا، یہ شیطانی کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور حضرت سیدنا امام محمد افندی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ بدشگونی لینا حرام ہے اور نیک فعل یا اچھا شگون لینا یہ مستحب ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان کے دل میں برے شگون یا بدفعلی قسم کے خیالات آ ہی جاتے ہیں۔ اس لیے کسی شخص کے دل میں اگر بدشگونی ہو جائے نا، یا بدشگونی کا خیال آتے ہی اس کو گناہ گار نہیں کہنا، گناہ گار وہ قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ محض دل میں برا خیال آ جانے کی بنا پر سزا کا حقدار ٹھہرانے کا مطلب کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 کا ایک جز ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا کہ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بر۔ علامہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر جاندار کو اس کا مکلف یعنی ذمہ دار بناتا ہے جو اس کی وسعت قدرت میں ہے۔
یعنی جو جتنی طاقت رکھتا ہے اس کی طاقت کے مطابق اس کو بوجھ ڈالا جاتا ہے، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ چنانچہ اگر کسی نے بدشگونی کا خیال دل میں آتے ہی جھٹک دیا، اس کو ختم کر دیا، وہ خیال ہی ختم کر دیا، تو اس پر کچھ الزام نہیں۔ لیکن اگر اس نے بدشگونی کی تاثیر کا اعتقاد رکھا اور اس اعتقاد کی بنا پر اس کام سے رک گیا تو گناہگار ہوگا۔ مثلا کسی چیز کو اس نے منحوس سمجھ کر سفر یا کاروبار کرنے سے یہ سوچ کر رک گیا کہ اب اگر میں کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا، تو اب وہ گناہگار ہوگا۔ شیخ الاسلام حضرت شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی حیتمی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر، یہ اس کتاب کا نام ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ بدشگونی کے بارے میں 2 حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی اور دوسری حدیث پاک کی ظاہری معنی کی وجہ سے بدفعلی کو انہوں نے گناہ کبیرہ شمار کیا، اور مناسب بھی یہی ہے، اور یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو بدفعلی کی تاثیر کا اعتقاد رکھتے ہوئے اپنے کام سے رک جائے، جبکہ ایسے لوگوں کے اسلام یعنی مسلمان ہونے نہ ہونے میں بھی کلام کرتے ہیں۔ تو اب یہ بدشگونی بدفعلی کے متعلق آپ نے علماء اور احادیث سے سنا۔ نازک ترین معاملہ کیا ہوتا ہے؟ رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرکن، سنیے بڑی غور سے سننے والی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ الطیرۃ شرکن ثلاثا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، یعنی بدفعلی لینا شرک ہے۔ 3 مرتبہ آقا نے فرمایا بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ہم میں سے ہر شخص کو ایسا خیال آ جاتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کے ذریعے اسے دور فرما دے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بدشگونی لینے کو شرک قرار دیا گیا کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا اعتقاد تھا کہ بدشگونی کے تقاضے پر عمل کرنے سے ان کو نفع حاصل ہوتا ہے یا اس کے ضرر اور پریشانی دور ہوتی ہے، اور جب انہوں نے اس کے تقاضے پر عمل کیا تو گویا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اور اسے شرک خفی کہا جاتا ہے جو کہ گناہ ہے۔ اور اگر کسی شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ فائدہ دلانے اور مصیبت میں مبتلا کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے سوا اور کوئی ذات نہیں ہے، جو ایک مستقل طاقت ہے، تو وہ تو شرک نہیں۔ لیکن اگر کسی نے یہ اعتقاد رکھا کہ جو مصیبت دینے میں مبتلا کرنے والی یا جو تنگی دینے والی، جو تکلیف میں مبتلا کرنے والی طاقت ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت ہے، تو اب یہ شرک جلی ہو گیا اور اس شرک کرنے والے کو کافر کہا دیا جاتا ہے۔ شرک میں آلود شخص کے متعلق دیکھیے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے من ردته الطیرۃ عن شیء فقد قارف الشرک، کہ جو شخص بدگمانی کی وجہ سے کسی چیز سے رک جائے تو وہ شرک میں آلودہ ہو گیا۔ بدشگونی لینا یہ عالمی بیماری ہے، اور مختلف ممالک میں رہنے والے مختلف لوگ مختلف چیزوں سے ایسی بدشگونیاں لیتے ہیں کہ انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ چنانچہ کبھی اندھے، کبھی لنگڑے، کبھی ایک آنکھ والے، کبھی معذور لوگوں سے، تو کبھی کسی خاص پرندے سے، تو کبھی کسی خاص جانور کو دیکھ کر یا کسی آواز کو سن کر بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی وقت یا دن یا مہینے سے بدفعلی لیتے ہیں۔ کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا اور کسی نے طریقہ کار میں نقص کی نشاندہی کر دی، یا اس کام سے روک جانے کا یا روک دیا یا رک جانے کا کہا، تو اس نے بدشگونی لیتے ہی اب تم نے ٹانگ اڑا دی ہے تو اب میرا کام نہیں ہو سکے گا۔ کبھی ایمبولینس کی آواز سن کر اور کبھی فائر بریگیڈ کی آواز سن کر بدشگونی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی اخبارات میں شائع ہونے والے ستاروں کے کھیل اور اپنی زندگی کو غمگین اور رنجیدہ کر لیتے ہیں۔ کبھی مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو منحوس خیال کرتے ہیں۔
کبھی جوتا اتارتے وقت جوتا پر جوتا آنے سے بدشگونی لیتے ہیں، کسی کا کٹا ہوا ناخن پاؤں کے نیچے آ جائے تو آپس میں دشمنی ہو جانے کا دشمنی آ جانے کی بدشگونی لیتے ہیں، سیدھی آنکھ پھڑک جائے تو اب کیا ہے اس کا یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اسی طرح عید اور جمعہ کے دن ہو، عید اگر جمعہ کے دن ہو جائے تو کہتے ہیں کہ حکومت وقت پر باری پڑنے والی ہے، کبھی بلی کے رونے کو منحوس سمجھتے ہیں تو کبھی رات کے وقت کتے کے رونے کو منحوس سمجھتے ہیں، مرغا دن کے وقت اذان دے دے تو بدفعلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسے ذبح کر ڈالتے ہیں، مرغی رات کے وقت میں اذان دے دے یا رات کے وقت میں مرغا اذان دے دے تو اس کو بدفعلی لیتے ہیں۔ نئی دلہن کے گھر میں آنے پر خاندان کا کوئی اگر شخص فوت ہو جائے تو اس بیچاری تو وہ زندہ درگور ہو جاتی ہے اور زندہ ہی مار دیتے ہیں اس کو تانے مار مار کے، یہ منحوس کی بچی ہے، یہ منحوس آئی ہے تو ہمارے گھر میں یہ ہو چکا ہے۔ یا کسی عورت کی صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوں تو اس کو منحوس کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ حاملہ عورت کو میت کے قریب نہیں جانے دیتے کہ بچے پر برا اثر پڑے گا۔ جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورت اس بیچاری کو منحوس سمجھتے ہوئے، منحوس جانتے ہوئے اس کا کہیں اور رشتہ ہونے نہیں دیتے۔ خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، یہ اس طرح کے توہمات لیے ہوئے ہیں۔ کسی کا کنگا جو ہے استعمال کرنے سے دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے، یہ بھی عوام الناس میں مشہور ہے جو بدفعلی ہے۔ خالی برتن یا چمچ آپس میں ٹکرائیں تو کہتے ہیں جی گھر میں اماں ابا کا لڑائی ہو جائے گی۔ جب بادلوں میں بجلی کڑکتی ہے اور سب سے بڑا بچہ جس کو پلوٹا کہتے ہیں اس کا کہتے ہیں کہ اس پر باری ہوگا۔ اسی طرح دودھ پیتے بچے کے بالوں میں کنگھی کی جائے تو کہتے ہیں جی دانت ٹیڑے آ جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کی بے شمار قسم کی ہمارے جو دور ہے یا ہمارے آج کل کے زمانے میں اس طرح کی بدفعلیاں لی جاتی ہیں جو بالکل ناجائز ہیں۔ بعض تو نمبروں سے بدفعلیاں لیتے ہیں، جی کیا تیرا نمبر جو ہے وہ بدفعلی ہے، تیرا نمبر جو ہے وہ منحوس ہے، تیرا نمبر، بلکہ سفر چل رہا ہے تو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ جی اس کے بالخصوص کی 13 تیزیاں جو ہیں یہ منحوس ہیں، جو بالکل کوئی اس کا شریعت سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بدشگونی انسان کے لیے دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے بہت خطرناک ہے۔ یہ انسانوں کو وسوسوں کے دلدل میں اتار دیتی ہے، چنانچہ ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈرنے لگتا ہے بندہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پرچھائی سے بھی، اپنا جو اس کا سایہ ہوتا ہے نا، اس سایہ سے بھی خوف کھاتا ہے۔ یار میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، بھئی ادھر سے کوئی آ رہا ہے، ادھر سے کوئی آ رہا ہے، وہ دروازے کے پیچھے دیکھو کوئی آ رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کے وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ آخر کار پاگل خانے میں اس کو جمع کروانا پڑتا ہے۔ تو بدنیتی بدنصیبی اس کے گرد جمع ہو جاتی ہے اور دوسرے لوگوں پر دوسرے لوگ جو پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایسا شخص اپنے پیاروں کو بھی وہمی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جس سے دلوں میں کدورت دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ بدشگونی کی باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ انسان ذہنی اور قلبی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے اور نہ کوئی کام ڈھنگ کا کر پاتا ہے، نہ کوئی اس سے چیز اچھی لگتی ہے۔ کثیر احادیث مبارکہ میں بدشگونی کے نقصانات سے خبردار کیا ہے۔